بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ساحل عزیزی کا آج کا بیان نزول قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے نازل ہوا، کب نازل ہوا. ایک روایت تو یہ ہے کہ غار حرا شریف جبل نور پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے پہاڑی کے اوپر جبل نور پر اور غار کے اندر عبادت اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے توشہ اور ناشتہ کھانا لا کر پہنچاتی تھی. وہ زمانہ تھا جو روڈ نہیں تھا، پہاڑوں پہاڑ چل کر آنا جانا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پہ بیٹھتے تھے، میں نے الحمدللہ وہاں جا کر نفل پڑھی. غار حرا شریف سے خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ شریف صاف دکھتا تھا، صاف دکھائی دیتا تھا. اور اب بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں جس سے بڑی مشکل سے مینار دکھائی دیتے ہیں. جب نزول وحی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو وہی پہنچا دو. وہ پہلا موقع تھا نزول قرآن پاک کا، سورہ اقرا شریف. جبرائیل امین تشریف لائے، سلام پیش کیا اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. اور آنے کے بعد آپ کو اپنے آغوش میں طاقت سے دبوچا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، ٹھنڈ لگ رہی. مطلب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھیے. کیا پڑھیے؟ اقرا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں یا میں نہیں پڑھتا. پھر کہا اقرا، آپ نے نہیں پڑھا. جب جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تب آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی. اسی لیے ہم لوگ بھی جب پڑھتے ہیں تو 3 بار بولتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پوری سورۃ پاک غار حرا شریف جبل نور پہ نازل ہوئی. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. دوسری روایت یہ ہے کہ کلام پاک کا نزول لیلۃ القدر، شب قدر میں، رمضان
شریف کی 27ویں شب میں نازل ہوا، جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہم نے قدر والی رات میں کلام کو، قرآن پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں پہ بھاری ہے، 1000 مہینوں کی راتوں پہ بھاری ہے، راتوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین خود نازل ہوتے ہیں، والروح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حکم خدا بندی لے کر آتے ہیں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، رحمت و نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پوری دنیا میں واحد کلام ہے، جس کے کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات و تسلیم پہ، لیکن 4 نسخے، 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیم پہ نازل ہوئی، جس کا نام ہے زبور مقدس۔ دوسری کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، جس کا نام ہے توریت مقدس۔ آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل مقدس۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب، ام الکتاب، عافیہ کافیہ، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جس کو گلے لگائے ہوئے ایمان والے تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور رمضان میں اس کے بے شمار تلاوتیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں پوری زندگی، آخرت، سب کچھ موجود ہے، پوری تفصیل ہے، پورا ذکر ہے، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میں یہ کتاب بھیج رہا ہوں، اس کو لائٹ میں، ٹیوب لائٹ میں، سورج کی روشنی میں، موم بتی میں، چراغ میں، بلب میں پڑھو گے، پڑھ تو لوگے، اس لیے کہ گرامر اور قواعد سے معلومات ہوگی تو کوئی بھی پڑھ لے گا، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی تو اس کو سمجھو گے۔ ان کی محبت میں جو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو محبت کے خلاف پڑھے گا، صرف متن پڑھے گا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی لیے گمراہ ہو گئے گمراہ لوگ، گستاخان رسول، کہ اپنی طبیعت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، گمراہ ہو گئے، اور آج تک گمراہ ہیں، اور توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے نور سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہدایت پاتے ہیں، ہدایت پہ باقی رہتے ہیں، ہدایت کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ روشنی اس کے لیے کیسے کافی ہوتی؟ اس کے رموز و معارف یہ روشنی کیا بتاتی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں کتاب بھیج رہا ہوں، نور بھیج رہا ہوں، کتاب کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے جو مالا مال فرمایا ہے، اس کی بقا کے لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر کرم فرمائے کہ ہم اس پہ جان دیں اور رسول کی محبت میں ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ جب کفار مشرکین کے سامنے بعثت کے بعد جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کلام عطا فرمایا، میرے اوپر نازل فرمایا، تو وہ مذاق اڑانے لگے، مخالفت کرنے لگے اور اس کو جھٹلانے لگے۔ اور اس وقت کے جو کفار مشرکین تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ، بڑے ہی جانکار تھے، عربی میں ان کو مہارت حاصل تھی، اسی لیے وہ پوری دنیا کو عرب کے علاوہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار اور مشرکین کے کہنے کو سنا تو آپ نے ایک نسخہ خانہ کعبہ پہ لکھ کر لٹکا دیا کہ لے جاؤ اس کو لٹکا دو۔ وہ کون سا نسخہ تھا، کون سی صورت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ جب یہ لٹکا دیا گیا تو آتے تھے، دیکھتے تھے خانہ کعبہ کے پاس یہ لگا ہوا ہے، اور کب لگایا آپ نے؟ جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو فیصلے کے لیے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے جانکار، فصیح و بلیغ جو ان کی نگاہ میں تھا، اس کو لے کے آئے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ آنے کے بعد اس نے جب دیکھا، پڑھا انا اعطیناک الکوثر، تو اس کی زبان سے نکلا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنا منہ لے کر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کی صورت کے مطابق کوئی بھی ایک صورت لاؤ، کوئی صورت بنا کے لاؤ تم، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اپنے تمام حواریوں کو، تمام چیلوں کو، تمام استادوں کو جمع کرو، من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم اللہ کے اس کلام کو کچھ بھی بنا کے لاؤ، اس کے مثل، اس کے جیسا، اگر تم سچے ہو تو کیا لاتے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہرگز ہے عربی کا جملہ، ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسے میں نے پیدا کی ہے، جس کے اندر ایندھن جو ہیں جلنے والے پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ اعدت للکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، نیک صالح لوگوں کو۔ تو یہ ہے کلام پاک، اس کی تلاوت آج پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے، حفاظ تراویح کی نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ نبی کا معجزہ ہے، صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزے کو جھٹلانا کافروں کا کام ہے۔ کافر ہمیشہ
معجزے کو دیکھ کر جادو کہتے تھے اور آپ کو بشر کہتے تھے، اور ہر نبی کی قوم جو نہ مانتی تھی نبی کو وہ آپ کو بشر ہی کہتی تھی۔ بشر اس لیے کہتی تھی کہ لوگ پھنسے نہیں، بشر کے ساتھ ہم کیوں ایمان لائیں، اور اب معجزہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ اسی طرح آج کے بدعقیدہ بھی آپ کو بشر 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 کہتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کافروں کو بولی بول رہے ہیں۔ ایمان والا جو بولا ہے وہی بولو۔ آفتاب ماہتاب سے زیادہ نورانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا بیان کل پھر سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجامع الشفیع مبارک پور، حافظ ملت علی رحمۃ الرضوان کا پیر و مرشد کا، استاد محترم کا، عظیم دینی شاہکار، عظیم ادارہ پوری دنیا اسلام میں اہل سنت والجماعت کا، صرف ہند و پاک کی بات نہیں، پوری دنیا اسلام میں اس کا مثل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کے لیے سفیر چندہ لینے کے لیے جگہ جگہ پورے ہندوستان میں جاتے تھے۔ اب اس وقت جو ہے یہ بندش جو ہو گئی ہے بلا کی وجہ سے، اب لوگ وہ نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات کو میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس نمبر پہ آپ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں۔ آپ کا پیسہ ایک ایک نیا پیسہ، ایک ایک روپیہ، 1000، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ جو بھی ہوگا وہ یقین کے ساتھ وہاں اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، اور رسیدیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ بمبئی میں میں ماہم شریف میں ہوں، میں آپ کو رسید دے دوں گا گارنٹی کے ساتھ، اور وہ رقم وہاں جمع ہو جائے گی۔ اگر آپ چل کر آئیں میرے پاس تو مجھ سے رسید حاصل کر لیں، ورنہ میں اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں، اس اکاؤنٹ پہ جلد از جلد آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرہ، عطیہ جو بھی ہو آپ روانہ فرمائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔